بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے پروگرام ازالہ شبہات میں نے مسئلہ شفاعت، جس کو شرک فی الشفاعت کے نام سے بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ شفاعت کا معنی شرک ہے اور شفاعت میں شرک کیا ہے، ان شبہات کا ازالہ کر رہا ہوں۔ کئی پروگرام اس کے اوپر ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت رکھنے والے ہیں، ادب کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ حضور کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مسئلہ شفاعت کے اندر جو ابھی تک میں نے پچھلے سارے بیان کیے ہیں، ان کا تسلسل جوڑنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ 2-3 باتیں میں نے اس کے اندر بڑی وضاحت سے بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ مشرکین مکہ جو یہ کہتے تھے کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ان کا یہ کہنا ایک تو اس دنیا کی شفاعت کے متعلق تھا، کیونکہ آخرت میں وہ شفاعت کے قائل نہ تھے، آخرت کو ہی وہ نہیں مانتے تھے، اور دوسری یہ کہ وہ ایک اس قسم کی شفاعت کے قائل تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے معبودان باطلہ جو ان کے تھے اور جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا تھا، اور اعلانیہ طور پر وہ یہ کہتے تھے کہ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ اللہ کے شریک ہیں، وہ ان کو ذات میں شریک مانتے، صفات میں شریک مانتے، اللہ تعالیٰ کے معاملات افعال میں ان کو شریک مانتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان کو شریک مانتے کہ یہ بھی مستحق عبادت ہیں۔ اور جس شفاعت کا ان کا نظریہ تھا وہ ایسی شفاعت تھی کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ان معبودوں کو، تو جب اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے گا تو وہ تنہا ہمارا فیصلہ نہیں کرے گا۔ زعمتم انہم فیکم شرکاء، ان کے زعم میں یہ تھا کہ یہ اس کے پاس ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ہمارے خلاف فیصلہ ہونے والا ہوا تو یہ وہاں بولیں گے، ہماری نمائندگی کریں گے، کیونکہ ہم ان کے نام کی قربانیاں دیتے ہیں، ان کے نام کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ بھی تو آخر ان کا محتاج ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ نظام سلطنت اس نے چلانا ہے تو ان کے بغیر کیسے چلے گا۔ تو اس طرح وہ اس کو شریک مانتے، اور پھر یہ بھی مانتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نہ سنی تو یہ بغاوت کر دیں گے اور یہ نظام اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ درہم برہم کر دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں اور ماں باپ اپنی اولاد کی ناراضگی نہیں لیتے، تو وہ اس معنی میں اس قسم کے تصور کفریہ شرکیہ تصور کے قائل تھے۔ اور پھر وہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو اپنا شفیع مانتے ہیں، اس میں صرف ایک بات کا اشارہ میں کرتا ہوں، کیونکہ اس پر میں آگے چل کر انشاءاللہ شرک فی توسل پر جب گفتگو کروں گا تو اس پر میں کافی تفصیل سے بیان کروں گا اس کو، کہ انہوں نے جب کہا کہ ہم ان کو سفارشی مانتے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کو یہ کیوں کہا کہ ہم ان کو سفارشی مانتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر شفاعت کا تصور اور عقیدہ ہے، تب انہوں نے سمجھانے کے لیے یہ اس طرح کی بات کی کہ ہم بھی ان کو سفارشی مانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ مانتے ہیں، یہ ان کو معبود مانتے ہیں۔ یہ بات میں نے تفصیل سے بیان کی، اور پھر میں نے یہ عرض کیا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ جبری قہری یعنی زور سے اللہ سے کچھ منوا لیں گے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں، اور وہ جبری اور قہری شفاعت کے قائل تھے کہ وہ جبر والی شفاعت ہے، اللہ تعالیٰ کو رنج ہوگا نعوذ باللہ اگر وہ ان کی بات نہ مانے گا۔ تو
اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو اللہ تعالی سے اذن لینے کی، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بغیر اذن کے سفارش مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا جا بجا رد فرمایا۔ وہ آیات میں تلاوت کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی نہیں یدبر الامر ما من، جو اس کی اذن کے بغیر شفاعت کرے، یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 3، کہ اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور وہی ہے جو اس کا امر چلتا ہے، وہی ہے جو تدبیریں فرماتا ہے۔ یہ ان کے سارے عقائد کا در حقیقت رد ہو رہا تھا۔ تو وہ اس قسم کی شفاعت کے قائل تھے، اور اس کو شرکیہ شفاعت، کفریہ شفاعت، جبریہ شفاعت کہیں، جو بھی کہیں وہ سب درست ہے، لیکن جو مسلمان جس شفاعت کو ہم مانتے ہیں اس میں نہ جبری ہے، نہ قہری ہے، نہ خراد کو نعوذ باللہ ان کی بات نہ ماننے سے رنج ہوگا، ان میں سے کوئی بات نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امتیوں پہ کرم فرمانا ہے، ان کو بخشنا ہے، وہ کسی نہ کسی سبب سے ان کی بخشش فرمائے گا۔ کوئی توبہ سے بخشا جائے گا، کوئی عمل صالح سے بخشا جائے گا، جو توبہ اور عمل صالح سے بخشا جائے گا ان کی پھر سفارش ہوگی ان کے درجات کے لیے، تو ان پہ اللہ یوں کرم فرمائے گا، اور کچھ وہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کے سبب سے بخشے گا، کئی بخشے جائیں گے شفاعت کے سبب سے، اور بعض کے درجات جو ہیں وہ شفاعت سے بلند ہوں گے۔ یہ شفاعت کا معنی ہمارے ہاں ہم اس کو مانتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موت دیتا ہے، وہ مارتا ہے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے موت دینی ہے، اور دنیا سے ہر ایک چلا گیا، ایک بار اس نے موت کا ذائقہ چکھا، کل نفس ذائقۃ الموت، اس نے موت کا ذائقہ چکھا، تو ذائقہ کا تو یہ مطلب وہ تھوڑا سا چکھا اور اس کے بعد وہ ختم، یعنی موت نے ان کو ٹچ کیا اور اس جہان سے ختم کر کے اگلے جہان میں لے گئی، وہ فنا نہیں ہوئے۔ تو جس طرح سے اللہ موت دیتا ہے، لیکن موت کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کو سانپ لڑ جاتا ہے، اور کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب اس کی موت کا بنتا ہے، اور وہ سبب کے ذریعے سے اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا فرمایا تو جب کن کہا تو کن کہہ کے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اب اس سبب سے کائنات کو پیدا فرمایا۔ اب جتنے کام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سببوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے اس کو پسند کیا ہے کہ وہ اسباب سے کام سر انجام دیتا ہے، وہ اسباب سے موت واقعہ فرماتا ہے۔ اسی طرح جب اس نے بخشنا ہے تو ان اسباب میں سے سب سے جو بڑا سبب ہے درجات کی بلندی کا اور گناہگاروں کے بخشنے کا، وہ اس کے صالحین، اس کے اولیاء اور اس کے انبیاء بھی اولیاء میں آتے ہیں، کیونکہ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا، تو ان کے ذریعے سے ان کو بخشنا ہے۔ تو بخشش کا سبب جو ہے اس نے شفاعت کو بنایا، ایک تو یہ بات، اور دوسری یہ بات ہے کہ اس نے ان کو حق شفاعت اور اختیار اس لیے دیا کہ وہ ان کا اعزاز اور ان کی عزت اور ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ دکھائے گا قیامت کے دن ان لوگوں کے سامنے کہ جو انبیاء اور صالحین کو بہت نعوذ باللہ من ذالک یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کو وہ حقیر جانا کرتے تھے۔ تو جو ان کو وہ حقیر جانا کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کے پاس تو دنیا کا سامان نہیں ہے اور ان کے پاس یہ تو امیر نہیں ہے، تو وہ جو اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ان کا اعزاز دکھلائے گا کہ نہیں، یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جن پر میں نے اپنا اتنا کرم فرمایا ہے۔ اب اس کی آیت کریمہ جو میں پڑھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہاں یہ آ گئی، سوری معاف کیجیے گا، وہ میں تلاش کر رہا تھا۔ یہ ہے کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے جو مشرکین ہوں گے، کفار، تو وہاں پر وہ پہنچیں گے ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، تو وہ دوزخ میں